اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی دعائیں قبول ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں، ملتے بھی ہیں، حضرت دعا قبول نہیں ہوتی، کعبے کے سامنے بھی دعا کی ہم نے، مدینے میں بھی دعا کی، فلاں جگہ بھی دعا کرائی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چیک کیجئے روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اللہ عز و جل سے کسی چیز کو طلب کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اس کی مدح و ثنا کرے، اس کی ایسی مدح و ثنا کرے جو اس کی شان کے لائق ہو، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا مانگے، اس طرح وہ کامیاب ہونے اور مقصد کو حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ یعنی جب بھی دعا کرنی ہے اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی پاک پر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء، مسجدوں کے ائمہ، بڑا پیارا انداز ہوتا ہے دعا کا۔ اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد بھی ہو گئی، درود بھی ہو گیا، اور اب دعا کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں میں شمار ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے غفلت کرنے والا غافلین میں شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک کا ذکر دراصل اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ پیارے آقا رسول اور بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا۔ تصویر کی تعریف کرے بیسیکلی وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے، بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے، اور نبی پاک تو رحمت للعالمین ہیں، رب کی خلقت کا، رب کی تخلیق کا وہ شاہکار ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ایسا پھر اللہ نے اور کوئی نہیں بنایا، نہ بنائے گا۔ نبی پاک کا ذکر ہو گویا یہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شاندار مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے جو تمام خلق سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک وہ عظیم ہستی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پڑھنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ واقعی جس کے مقدر جاگتے ہیں اسی کو نبی پاک پر درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آج کل ایک سوال بڑا عام ہو رہا ہے کہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ تو عاشق رسول بڑا اچھا جواب دیتے ہیں کہ عاشقان رسول کے مقدر میں لکھا ہے، سرکار کے چاہنے والوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ جس کی نہیں لکھا وہ سوال کرے، ہماری تو نس نس میں نبی پاک کی ثنا خوانی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے آقا کا میلاد منایا ہے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور پرماننٹلی شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے۔ آج بڑی رات کا پہلا تحفہ، پہلا میسج، اور نبی پاک کی بارگاہ میں بھی ظاہر تحفہ پیش کرنا ہے، تو خاص درود پاک کی کثرت کیجئے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پر خاص نظر عنایت ہو۔ بہت سارا وقت فضول باتوں میں ہم ضائع کرتے ہیں اور درود پاک کم پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، جو نہیں پڑھتے یا وقت نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں نارمل سی بات ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اب میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو، ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رات کا آخری وقت تھا، اپنے کمرے میں کچھ سی رہی تھی۔ فرماتی ہے سیتے سیتے چراغ گل ہو گیا اور جو سوئی ہاتھ میں تھی وہ بھی نیچے گر گئی۔ اب آپ سوچئے کہ سوئی تو اتنی بڑی روشنی میں بھی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ چراغ بھی گل، سوئی بھی گر گئی، اب اتنے اندھیرے میں کیسے تلاش کرتی ہے؟ کہتی اتنے میں میرے آقا صاحب معراج تشریف لائے، جیسے ہی میرے کمرے میں آئے اتنا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا، یہ تو حدیثوں کی طرف اشارہ ہے نا۔ بی بی عائشہ فرما رہی ہے اتنے نور والے تھے آقا کہ کمرے میں آئے تو اتنا کمرہ روشن ہو گیا کہ سوئی تلاش کر لی میں نے۔ اور سچی بات تو یہ میرے آقا اتنے نور والے ہیں، خود تو نور والے ہیں،
کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں وہ چہرہ نور والا ہو جاتا ہے. چہرہ بھی چھوڑو. ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں دو صحابی آئے. رات دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے, اب گھر جانے کا وقت ہے. اب مثال کے طور پہ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, ویسے تو صبح 12 تک بیٹھیں گے نا انشاءاللہ, لیکن اگر کسی کو رات کو دیر سے گھر جانا ہو, موٹر سائیکل ہو یا سائیکل پہ جانا ہو, راستے میں کوئی بھی لائٹ نہ ہو, موٹر سائیکل پہ بھی لائٹ نہ ہو, تو پھر کتنا اندھیرا ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضور واپس جانا ہے, روشنی نہیں ہے. اس زمانے میں تو چراغ ہوتے ہوں گے. نبی پاک نے کیا کیا, پیارے آقا نے ایک لکڑی اٹھائی, ایک ڈنڈی اٹھائی, اس پر اپنا مبارک ہاتھ لگایا اور صحابی کو دے دیا. جیسے ہی صحابی نے اس لکڑی کو پکڑا وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی. آقا تو نور والے, لکڑی بھی نور دینے لگ گئی. اب دونوں صحابی جانے لگے اس لکڑی کو پکڑ کے روشنی کے سہارے. چلتے 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 ٹی جنکشن سمجھتے ہیں آپ, یعنی جہاں جا کر راستہ بند ہو جاتا ہے. کوئی چلتے ہوئے جائے, ایک دائیں طرف جاتا ہے ایک بائیں طرف جاتا ہے, سیدھا راستہ ہی نہیں ہوتا. اب ایک جگہ دونوں صحابی پہنچے, ایک کا گھر دائیں طرف دوسرے کا بائیں طرف. اب دونوں سوچیں لکڑی لے کے کون جائے گا, ایک لے جائے گا تو دوسرے کی روشنی کم ہو جائے گی. دونوں کا عقیدہ دیکھو. کہتے ہیں نبی پاک نے اس ڈنڈی کو ہاتھ لگایا ہے, ایک اور صحابی نے دوسری ڈنڈی اٹھائی, اس کو ٹچ کیا, وہ بھی روشن ہو گئی. پیارے آقا کے نور کی بات کیا کریں. میرے آقا تو ایسے نور ہیں کہ ساری کائنات کا نور ہی ان کے سبب سے ہے. یہ چاند سورج جو چمک رہے ہیں نا, بڑا زبردست چمکتے ہیں. تو نبی پاک تو اتنے نورانی ہیں. مگر اس حدیث کا جو اگلا جز ہے نا, بی بی عائشہ نے جب نبی پاک کا اتنا روشن چہرہ دیکھا تو آقا سے عرض کرتی, حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں, حضور آپ کتنے حسین ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن بھی میرا یہ چہرہ نہ دیکھ سکے گا. اب سوچو, ہم تو انتظار میں ہیں اس دن. ساری زندگی باتیں کی, جس کا سارا زندگی ذکر کیا, اب قبر میں جائیں گے تو ان کا دیدار ہوگا, محشر میں ان کا دیدار کریں گے. مگر وہ کیسا بدبخت ہوگا جو محشر میں نبی پاک کی زیارت نہیں کر سکے گا. بی بی عائشہ نے کہا حضور وہ کون ہوگا؟ فرمایا بدبخت ہوگا وہ شخص, بخیل ہے وہ شخص. حضور کہا کون کنجوس, کون بخیل؟ فرمایا وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تو میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, نبی پاک پر درود نہ پڑھنا یہ بربادی ہے, یہ ہلاکت ہے. ایک اور حدیث سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. بتاؤ نا پورے دن میں کتنی بار درود پڑھتے ہو؟ یہ 12 دن گزر گئے, 11 دن گزر گئے, ربیع الاول کے کتنے درود پڑھے؟ فضول باتیں گھنٹوں کروا لے. موبائل فون سوشل میڈیا گھنٹوں استعمال کرتے ہیں, درود کتنی بار پڑھتے ہیں؟ آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات, میرے آقا کی شان کتنی بلند ہے, کیا کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں. بہت سے علماء نے, بڑے بڑے فقہا نے, بڑے بڑے شعراء نے نبی پاک کی شان بیان کرنے کی کوشش کی, مگر آخر میں سارے ہی تھک گئے, سارے ہی بے بس ہو گئے. عاشقوں کے امام نے بھی کوشش کی, لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یعنی اس نعت میں پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کوشش کی ہے؟ یہ پورے کلام میں اعلیٰ حضرت سوچتے ہی رہیں کہ نبی پاک کو کہوں کیا, جب پتہ چل جائے کیا کہوں تو کہنا شروع کروں نا. ابھی تک تو یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ نبی پاک کو کہوں کیا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. پھر کہتے نہیں, تناہی کہتے ہیں کسی چیز کے ختم ہو جانے کو, فل سٹاپ لگ جانے کو. مثال کے طور پہ میں آپ کو کاغذ اور قلم دوں اور کہوں کہ جناب دنیا میں جو بندہ آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے اس کی ذرا کمال لکھو, تو آپ لکھیں گے بڑا خوبصورت ہے, بڑا مسکراتا, اچھا ہے, مدد کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, حوصلہ بڑھاتا ہے, ملنسار ہے. 5, 10, 15 باتیں لکھو گے,
اس کے بعد کاغذ بھی واپس دے دو گے، قلم بھی واپس دے دو گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو جتنی اس کی تعریفیں پتا تھیں آپ نے کر لی، اب مزید کوئی تعریف باقی نہیں ہے، فل سٹاپ لگ گیا نا، رک گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں جن کے وصف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، عیب تناہی سے بری ہیں، انتہا ہوتی ہی نہیں، اینڈ ہوتا ہی نہیں۔ 1450 سال گزر گئے، پیارے آقا کی تعریف بیان کرنے والے تعریف بیان کر رہے ہیں، بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ نبی پاک کی شان بیان کرنا ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ آج میں بیان کے شروع میں نبی پاک کی قرآن میں رب کس طرح شان بیان کرتا ہے، قرآن کس طرح نبی پاک کی نعت بیان کرتا ہے، اور قرآن میں میرے آقا کے جسم اقدس کا کس انداز سے ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآہ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اللہ اپنے حبیب کے قلب کی بات کر رہا ہے، اور دیکھو رب کو حبیب سے پیار کیسا کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، تو نبی پاک کے دل میں یہ خیال بار بار آتا کہ کاش قبلہ جو ہے، کعبہ جو ہے، یہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ یہودی طعنہ دیتے تھے کہ نبی پاک کے صحابہ کو کہ تمہارے نبی جو ہیں اسلام تو لائے ہیں، مذہب اپنا لائے ہیں، مگر کعبہ جو ہے وہ تو انہوں نے بیت المقدس کو بنایا ہے، ہمارے قبلے کو۔ اب نبی پاک کے قلب پر یہ رنج ٹھہرتا تھا، تو آقا علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، اور نظر اٹھا کر تمنا کرتے کہ کاش ابھی وحی نازل ہو جائے، ابھی نازل ہو جائے۔ اور پھر قرآن میں کیا حکم ہوا سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھائی، تو قرآن میں رب فرماتا ہے اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا نظر اٹھانا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم بار بار تمہارا آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جدھر آقا کی خواہش تھی قبلہ ادھر پھیر دیا گیا۔ دوران نماز ہے، ایسا نہیں کہ نماز کے بعد 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑی ہیں، اور دوران نماز وحی نازل ہوتی ہے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ادھر رخ پھیر دو جدھر تمہاری رضا ہے، تمہاری خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے یہ نہ کہا کہ اے محبوب ادھر رخ پھیر دو جدھر رب کی رضا ہے، جدھر محبوب کی رضا ہے اسی میں رب کی رضا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں پیارے آقا کے ساتھ ہم ایک بار حج کے لیے نکلے، جب وادی روحہ میں پہنچے تو پیارے آقا نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی۔ پیارے آقا نے اپنی سواری روک لی، عورت قریب آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہی چلا آ رہا ہے۔ میرے آقا نے علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ یہ کہہ کر نبی پاک نے بچہ اس کی ماں کو پکڑا دیا اور فرمایا لے لے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بچہ ٹھیک کر دیا، زبان سے نکلا نا، زبان مصطفیٰ سے جو نکلتا وہ پورا ہو جایا کرتا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام فارغ ہو کر حج سے واپس آئے تو وادی روحہ میں وہی عورت ملی۔ پیارے آقا نے اس کی بکری کا ایک بازو، اس کو فرمایا کہ بکری کا ایک بازو مجھے دے دو۔ اس نے بکری وغیرہ پکائی تھی، اس نے نبی پاک کو ایک بازو پیش کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے بکری کا دوسرا بازو بھی دے دو۔ اس نے دوسرا بازو بھی دے دیا۔ آقا نے فرمایا ایک اور بازو دے دو۔ کہ حضور بکری میں تو 2 ہی بازو ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تو چپ رہتی، یہ نہ کہتی، تو جب تک میں کہتا رہتا تو مجھے بازو پکڑاتی رہتی۔ آقا کی زبان سے جو نکل گیا نا، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کی زبان ایسی کہ جو فرما دے وہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ آقا ہمیں اپنا غلام فرما دے، اپنا امتی فرما دے۔
فرشتوں سے فرما دے کہ یہ میرا غلام ہے، کیونکہ ان کی زبان سے جو نکلا، جیسا نکلا وہ ہو گیا۔ تو اللہ کرے کہ نبی پاک کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک اعرابی نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرتا ہے اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے کوئی نشانی بتائیے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اس درخت کو جا کر کہو کہ تمہیں رسول عربی بلاتے ہیں۔ درخت کو چلتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ اعرابی جا کر درخت سے کہتے تمہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا پیارے آقا کو۔ اعرابی کہتا حضور بس اب میرا اطمینان ہو گیا، اب اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آقا نے اب اس درخت سے فرمایا جاؤ اپنی جگہ پر واپس کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پھر زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ واپس چلے جائے۔ دنیا میں بڑے با کمال آئے ہوں گے، مگر ایسی ہستی دنیا میں کوئی نہ آئی کہ جس کو درخت سلام کرے، پتھر سلام کریں، جانور سلام کریں۔ نبی پاک وہ ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو چاند کو دو ٹکڑے فرما دیں، اور دعا فرمائیں تو سورج۔ خدا کی قسم آج اس نبی کا میلاد منانے ہم جمع ہوئے ہیں کہ نہ دنیا میں ایسا پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ لے کر آئیں، عرض کیا حضور میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ یہ سن کر حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہو فیما اعطیتہ، یعنی یا اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے۔ دعا تو ہو گئی، دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت انس کے اولاد میں برکت کا فرمایا نا۔ حضرت انس کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی وہ 100 سے زائد تھی۔ سب سے آخری صحابی جن کا دنیا سے وصال ہوا، سب سے لمبی عمر جو پیارے آقا کے بعد پائی حضرت انس تھے، کیونکہ عمر میں برکت کی دعا بھی نبی پاک نے دی، مال میں برکت کی دعا دی نا۔ باقی لوگوں کے باغ میں سال میں ایک بار پھل لگتا تھا، میرے آقا کی دعا سے حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگنے لگ گیا۔ جو فرمایا وہ ہو گیا، جیسا فرمایا وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے کیسے معجزات ہوئے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بہت بھوکا تھا، صحابہ کرام کس طرح تکلیف کی زندگی گزارتے تھے پیچھے اسلامی بھائیوں سوچو۔ کہتے میرا پیٹ سے لگ گیا تھا، بھوک سے برا حال تھا، اتنی بھوک لگی تھی کہ میں زمین پر لیٹ جاتا، لوگ مجھے بے ہوش سمجھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہی حال تھا، نبی پاک کے روضے کے باہر کھڑا تھا، حضرت ابوبکر صدیق گزرے، میں نے جا کر ایک شرعی مسئلہ پوچھا اس نیت سے کہ شاید مسئلہ بھی کھلا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، میں نے مسئلہ پوچھا، میرا چہرہ تو دیکھا انہوں نے مگر مسئلہ بتایا، چلے گئے، پہچانے نہیں میرا کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو نبی پاک تشریف لائے، کہتے آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں، آقا سب کے آقا ہیں، مجھے دیکھا مسکرائے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ گھر آ جاؤ، مجھے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو نبی پاک نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو ہماری امی حضور نے کہا کہ حضور کھانے کو تو کچھ نہیں مگر ایک پیالہ ہے دودھ کا جو ابھی ایک صحابی تحفے میں ہدیے میں دے گئے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں رک جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کے ساتھی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں اور کئی دن کے بھوکے ہیں۔ زبان پر شکوہ تھا، شکایت تھی، کمپلین تھی، ہم روز کھانا کھاتے پھر بھی شکوہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہ ہوتے تھے، ہماری کبڈز بھری ہوئی ہیں پھر بھی شکوہ ہے، بس یار کاروبار میں بڑا برا حال ہے، بالکل نہیں آ رہا، بڑا ہاتھ تنگ ہے، بڑی پریشانی ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ آج کل تو حال یہ کہ کسی سے طبیعت پوچھ لو نا بھائی کیا حال ہے
تو اتنے سارے پرابلمز بتاتا ہے، بندہ کہتا ہے نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. اتنی ٹینشن ہے، اتنی باتیں، صبر کدھر گیا، شکر کدھر گیا؟ ایک طرف تو نبی پاک کی نعتیں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایک دن کھانا کمزور مل جائے، ایک دن کاروبار میں کمی آ جائے، شکوے، شکایت، کمپلین. یہ کیسی غلامی ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ یاد رکھو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور وہ تمہیں چیک کرنے کے لیے آئیں گی، ٹیسٹ کرنے کے لیے آئیں گی. گھبرانا نہیں ہے. مشکلات آئیں تو صبر، شکر، یا اللہ تیری مہربانی. ایک بزرگ کے پاس ایسا ہی شخص چلا گیا، کہتا ہے حضور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں بہت پریشان ہوں. فرمایا اچھا کچھ نہیں دیا؟ کہا حضور کچھ نہیں دیا، سب کو دیا، مجھے کچھ نہیں دیا. آج کل ایسے بھی لوگ ہوتے کہتے دیکھو اس کو بھی دیا، گھر بن گیا، میں پیچھے رہ گیا. بزرگ کہتے اچھا کچھ نہیں دیا اللہ نے؟ کہا نہیں کچھ نہیں دیا. کہا ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور اندھا ہو جاؤں گا. کہا اچھا ایک ہاتھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہا حضور بغیر ہاتھ کے ہو جاؤں گا. اچھا ایک پیر دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور لگڑا ہو جاؤں گا. ایک کان دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. بزرگ گنواتے گئے وہ منع کرتا گیا، گنواتے گئے وہ منع کرتا گیا. آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہہ رہے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. ارے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے کروڑوں ترس رہے ہیں. اے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد میں بیٹھے ہو نا، میلاد منا رہے ہو، آج رات بھی کبھی ہاسپٹل چلے جانا. ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہیں لوگ، کھانا بھی نالیوں کے ذریعے، استنجا بھی نالیوں کے ذریعے، ڈائلسس ہو رہے ہیں لوگوں کے، عجیب بیماریاں ہوئی ہیں. ہر 15 دن میں خون چینج ہوتا ہے لوگوں کا. شکر نہیں ہے؟ اللہ کی عطا نہیں ہے یہ مجھ پر اور آپ پر کہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے؟ پیر سلامت، ہاتھ سلامت، آنکھیں سلامت، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکایت. نبی پاک کے گھر میں ایک پیالہ دودھ کا، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آیا. حالانکہ آپ تو کونین کے والد، جن کا میلاد منا رہے ہیں، جن کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے، ان کا حال کیا تھا؟ مگر راضی تھے، خوش تھے. خوش رہنا سیکھو، راضی رہنا سیکھو. شکر کرو گے رب اور عطا کرے گا، ناشکری کرو گے جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. پھر آتا ہوں واقعے کی طرف، سبق لے لو آج کا. انشاءاللہ شاکر بنیں گے، شکر گزار بنیں گے، ناشکری نہیں کریں گے. حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ اور جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ گئے، 70 صحابہ تھے، سب کو لے آئے. کہتے لے تو آیا، سوچنے لگا پیالہ ایک ہے، بھوک مجھے شدید لگی ہے، اور نبی پاک نے 70 صحابہ کو بلا لی ہے. اب پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو، سب کو باری باری تم ہی پلاؤ. جب کسی کو بھوک لگی اسی کو ڈیوٹی لگا دے کھانا کھلاؤ، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ پیالہ لے کر میں سب کے پاس باری باری جاتا. صحابہ سب کو بھوک لگی تھی، بسم اللہ پڑھتے، پیٹ بھر کر دودھ پیتے، مجھے پیالہ واپس کرتے، پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا تھا. ایک کو پلایا، 2 کو پلایا، 10 کو پلایا، 20 کو پلایا، 40 کو پلایا. کہتے 70 کے 70 صحابہ پلا دیے، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا تھا. نبی پاک کہتے ہیں ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے، پیو. کہتے میں تو تھا ہی انتظار میں، پہلے ہی بڑی بھوک لگی تھی، پیٹ بھر کے پیا. وہ تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے پیا، پی لیا. نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر منہ لگایا، پھر پیا، پیالہ واپس دینے لگا. آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. کہتے تیسری بار پیالہ منہ سے لگایا، پھر پیا. چوتھی بار آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. میں نے کہا حضور بس، اب فل، بس ہو گئی، پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، اور پورا دودھ میرے آقا نوش فرما گئے. کیا کمال کی بات ہے، کیسے کیسے کمال بیان کروں. تو یہ نبی پاک کی شان ہے. تو بعض اوقات
کہتے نا بس ہو جاتی ہے بیان کرتے کرتے کہ کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں، لیکن جب بھی بیان کرتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب آج کے اجتماع کا میسج کیا لینا ہے، آج کی رات کا پیغام کیا لینا ہے؟ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ہر گھڑی یاد رکھا، اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے، رب کے حبیب ہوتے ہوئے، معراج کے دولہا ہوتے ہوئے کبھی ہمیں نہ بھولے۔ دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے، معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہم گناہگاروں کو یاد رکھا، راتیں جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کی، قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں، محشر کے دن بھی امتیوں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے، شفاعت کروائیں گے، مگر امتی نے یاد رکھا ہے کہ نہیں؟ کہ صرف میلاد کے دن یاد رکھ لیا ہے، میلاد کے 12 دن یاد رکھا، اس کے بعد یاد ہی نہیں نبی پاک کی۔ آپ کے نہیں جناب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک تو ہمارے دل میں بستے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے جناب، جس کے دل میں نبی پاک بستے ہیں اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ تو فجر میں کیسے سویا رہ جاتا ہے؟ بتاؤ نا۔ آقا جس کے دل میں بستے ہو، نبی پاک کا جو سچا عاشق ہو، اس کی نماز کیسے قضا ہو جائے؟ لوگ کہتے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک صاحب مجھے ملے تھوڑے دنوں پہلے، کہتے حضرت 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ صبح سویرے کی فلائٹ کبھی چھوٹی آپ کی؟ کہتے نہیں فلائٹ تو پکڑ لیتا ہوں، ٹرین کبھی صبح کی کرائی ہو اور اس لیے نہ چھوٹ گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ سفر کے چکر میں تو نیند نہیں آتی رات کو، صبح انٹرویو ہو، اسکول پہنچنا ہو، لازمی امتحان ہو، آفس میں جانا ہو، سیٹ نے کہا 8 بجے نہیں آؤ گے نوکری سے نکال دوں گا، 7:30 بجے پہنچ جاؤ گے، نماز کیسے جھٹ چھوٹ جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا فلائٹ، ٹرین، بس، انٹرویو، ان سب کی اہمیت ہے، نماز کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو آج دیکھیں میلاد، یقیناً میں ماشاءاللہ پہلی بار پنڈی میں 12ویں شب منا رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگا، روڈ سجے ہوئے ہیں، ایک رونق ہے ماشاءاللہ، گھر سج گئے، گلیاں سج گئیں، مگر اچھا یہ نہیں کہ میرا دل بھی سج جائے، میرا سراپا بھی سج جائے۔ اس بار میلاد تھوڑا وکھرا مناتے نا، ہیں پرچم تو لگائیں گے، لگا رہے ہیں، کل جلوس میں بھی جائیں گے، مگر اس بار میرا سراپا بھی سجے، میرا کردار بھی سجے۔ آج کی رات میری اور زندگی میں تبدیلی، آپ کی زندگی میں تبدیلی والی رات بن جائے۔ آج جب آپ گھر جائیں تو تبدیلی لے کر جائیں، انسان بدل جائے، آپ کے دوست کہیں آپ سے کہ یار ماشاءاللہ آپ نے 5 وقت نماز شروع کر دی، تو آپ جواب دیں کہ میرے آقا کی نماز سے کتنی محبت تھی۔ آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بس نبی پاک کا میلاد آیا، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، توبہ کر لی میں نے۔ کوئی کہے یار آپ بڑے جھوٹ بولتے تھے، بڑے لڑائی جھگڑے کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، آج کل نہیں کرتے؟ تو جواب دیں کہ میں آقا کا امتی، میرے آقا کی باتیں میٹھی میٹھی، نبی پاک کا غلام، میں نے توبہ کر لی جھوٹ بولنے سے، گالیاں نکالنے سے توبہ کر لی۔ ارے بھائی آپ کی یہ چہرے پہ کچھ داڑھی نکلتی نظر آ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ آپ تو روز شیپ بناتے تھے۔ تو آپ جواب دیں کہ میں جس نبی کا امتی ہوں وہ بھی تو داڑھی والے ہیں، میں نے 12ویں کا تحفہ نبی پاک کو یہ پیش کیا ہے کہ چہرے پہ داڑھی سجا دی ہے۔ کوئی کہے یار آپ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہے آج کل، تو آپ کہیں میں حیا والے آقا کا امتی ہوں، جن کی نیچی نگاہیں رہا کرتی ہیں۔ توبہ کر لی میں نے فلموں ڈراموں سے، گانوں باجوں سے۔ کمال ہو جائے گا یہ میلاد ایسا مناؤ کہ لائف چینجنگ میلاد ہو۔ پھر یاد رکھنا ہم اپنی طرف سے یہ تحفے دیں گے نا، آقا کو حضور غلام ہوں، اپنے آپ کو بدل کر تحفہ دے رہا ہوں، پھر دیکھو مدینے والے آقا کیسے نگاہ فرماتے ہیں، کیسے تحفہ عطا فرما۔ جب وہ عطا کریں گے نا تو سارے کام سنور جائیں گے، ساری بگڑیاں بن جائیں گی۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔